دینی بیانات، شرعی مسائل، اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب یہ رمضان کا پہلا روزہ روزے دار رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی گزشتہ رمضان سے لے کر کے اس رمضان کے پہلے روزے تک جتنے اس سے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے پہلے روزے رکھنے کی وجہ سے اس کے وہ صغیرے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ انسان تراویح پڑھتا ہے تو ایک ایک رکعت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اسے 2500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایک رکعت کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایسا درخت پیدا فرما دیتے ہیں کہ جس کے سائے میں کوئی سوار چلنے والا 500 برس تک چلتا ہی رہے، اتنا لمبا اس کا سایہ ہوگا، اتنا بڑا وہ درخت ہوگا۔ اور فرمایا کہ جنت میں ایک محل سرخ یاقوت کا اس کے لیے تیار کرایا جاتا ہے۔ یہ تراویح پڑھتا ہے جو اس طرح روزے رکھتا ہے روزے داروں کے لیے اور تراویح کے پڑھنے والوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں۔ اور فرمایا کہ جنت کو سنگارا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر اس روزے دار کے لیے صبح سے لے کر کے سحری سے لے کر کے افطار تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور جنت کی حوریں اللہ سے درخواست کرتی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے وہ روزے دار جو رمضان کا روزہ رکھتے ہیں ان میں سے ہمارے خاوند مقرر فرما دیجئے، ہمارے شوہر مقرر فرما دیجئے۔ اتنی بڑی نعمتیں فرمائی، یہ اتنے بڑے فضائل اور یہ نیکیاں اس انسان کے لیے ہیں جو رمضان المبارک میں گناہوں سے بھی بچے، کسی پر تہمت نہ لگائے، نشہ آور کوئی چیز استعمال نہ کرے، وگرنہ پھر یہ نیکیاں ان کی برکات تو ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر اس رمضان المبارک کے مہینے میں فضائل زیادہ ہیں، ثواب زیادہ ہے، تو اس کے اندر گناہوں کے کرنے کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ گناہ بھی اتنا ڈبل ہوگا، اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ جس طرح نیکیاں ڈبل ہو جاتی ہیں اور سمجھا کہ 70 تک 700 گنا تک اس سے بھی زیادہ آگے جاتی ہیں، تو اسی طرح اگر کوئی گناہ بندہ کرتا ہے تو گناہ بھی اس طرح وہ بھی پھر زیادہ لکھا جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس حیثیت سے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادات کو اپناتا ہے، جیسے اللہ کھانے سے پینے سے اور شہوات سے ان چیزوں سے پاک ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے بندہ ایک دن کے لیے اپنے آپ کو کھانے سے پینے سے شہوات سے اپنے آپ کو روکتا ہے اللہ کے حکم سے، اس لیے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اتنی بڑی نعمتیں تب تو انسان کو یہ حاصل ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح اس کی دعا روزے کی افطار کے وقت اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی لک صمت، اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر میں اس کو افطار کر رہا ہوں۔ اچھا جی، روزے کی تعریف کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے اپنے آپ کو غروب آفتاب تک، سورج کی ڈھلنے تک اپنے آپ کو کھانے سے پینے سے شہوات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ روزے کی تعریف ہے۔ اس کو شریعت میں روزہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کھانے سے پینے سے اور ہم بستری سے شہوات سے اپنے آپ کو بچائے، شریعت میں اس کو روزہ کہتے ہیں۔ بچہ جب اگر بڑا ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو،
اگر روزے رکھنے کے قابل ہو جائے تو اس کو روزہ رکھوانا چاہیے۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا کہ 10 سال کا اگر بچہ ہو جائے تو مار کر بھی اس کو روزہ رکھوائیں، اگرچہ ٹوٹل نہیں رکھ سکتا، کچھ نہ کچھ تو رکھے۔ اگر 29 یا 30 رکھنے کے قابل نہیں تو بھئی 5 8 10 12 تو رکھے گا، ایک عادت تو پڑے گی اس کو اگر 10 سال تک پہنچتا ہے۔ جب بالغ ہو جائے تو پھر تو فرض ہو جائے گا۔ اگر کوئی معذور بھی نہیں ہے، پاگل بھی نہیں، مجنون بھی نہیں ہے، سمجھا، کافر بھی نہیں، تو پھر تو روزے اس کے اوپر فرض ہو جائیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اچھا جی، سحری میں کچھ لوگ جلدی کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ٹائم باقی ہوتا ہے لیکن وہ اس سے پہلے روزے کی نیت کر لیتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، ابھی تک ٹائم باقی ہوتا ہے سحری کرنے کا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے تو نیت پہلے کر لی ہے روزے کی، تو اب دوبارہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، آپ تب تک کھا سکتے ہیں جب تک کہ صبح صادق نہ ہو۔ صبح صادق تک جنتری میں جو ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں، اگرچہ پہلے آپ نے نیت بند کرنی، نیت آپ نے رکھ لی روزے کی، لیکن ٹائم اگر باقی ہے تو دوبارہ بھی کچھ آپ کھا پی سکتے ہیں، دوبارہ اس کی نیت ہو جائے گی۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔